وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے، مزید دینی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ سحری کے بعد چائے پی رہے ہوں یا دودھ پی رہے ہوں یا پانی پی رہے ہوں اور اتنے میں اذان ہو جائے تو کیا کریں؟ یہ سوال واقعتاً بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ یہ رمضان 1444 ہجری کا موقع ہے اور ایسے بہت دفعہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ترین فرمان ہے: ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم۔ بلال تو رات کو اذان دیتے ہیں، کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں، یعنی فجر صادق کے وقت اذان دی جاتی ہے، اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ تو اگر کوئی کھا رہا ہو یا پی رہا ہو اور اذان ہونے لگی تو کیا کریں؟ یہ حدیث صحیح بخاری میں 6859 اور 603، مسلم میں 1906 اور 1905 ہے اور 1904 بھی ہے اور 608 بھی ہے، نسائی صغرا میں 638 ہے اور 637، ترمذی میں 202، موطا امام مالک میں 160، ابن خزیمہ میں 1824 اور 417 اور 394۔ بہت سی حدیثوں میں اس بات کا ذکر ہے۔ البتہ اب کرنا کیا چاہیے اس سلسلے میں جو حدیث پائی جاتی ہے کہ اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه۔ تم میں سے جب کوئی فجر کی اذان سنے اور کھانے پینے کا برتن ہاتھ میں ہو تو اپنی حاجت پوری کرنے تک نہ رکھے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ شیخ ناصر الدین الالبانی نے تمام المنہ 417 پر صحیح قرار دیا ہے، کہا اسنادہ صحیح علی شرط مسلم۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی چائے پی رہا ہو یا دودھ پی رہا ہو، ہاتھ میں پیالہ ہو یا پانی پی رہا ہو تو چائے مکمل کر لے، پانی کا پیالہ مکمل کر لے اور دودھ کا پیالہ مکمل کر لے۔ دوسری حدیث کی کتاب سنن ابو داؤد میں 2350 ہے، اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه۔ شیخ ناصر الدین الالبانی نے، اور شیخ البانی سے پہلے امام ابو داؤد نے سکوت اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ جس کو میں نے خاموشی سے ذکر کر دیا ہے وہ صالح ہے۔ اور تیسری روایت ہے ابن حزم نے ذکر کیا ہے، اور ابن حزم نے کہا لم نحتج الا بخبر صحیح من روایت ثقات مسند، کہ ہم نے جو محلہ میں ذکر کیا ہے یہ خبر صحیح ہے اور ثقہ راویوں سے مذکور ہے۔ اسی طرح سے شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے اور عبد الحق الاشبیلی نے کہا اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور کہا ہے انہ صحیح الاسناد، صحیح الاسناد۔
اسی طرح سے الجامع الصغیر میں بھی شیخ ناصر الدین الالبانی نے صحیح قرار دیا ہے 686 نمبر پہ، اور المحلہ میں بھی ہے اسنادہ صحیح اذا سمع احدکم النداء والاناء وعلى يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته، اور سلسلہ الصحیحہ میں 1394 پر بھی حسن قرار دیا ہے شیخ ناصر الدین الالبانی نے۔ اور شیخ ناصر الدین الالبانی کی دوسری کتاب بھی ہے صحیح ابو داؤد 2350 کا حسن صحیح، اور شیخ مقبل الوادعی رحمہ اللہ نے بھی الصحیح المسند 1264 پر کہا حسن، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا اسنادہ جید، شرح العمدہ الصیام الصفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 526، اور شیخ ناصر الدین الالبانی نے بھی صحیح الجامع 607 پر کہا ہے صحیح۔ اس کی میننگ اور اس کا مفہوم شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ حدیث اپنی ظاہر پر ہے بغیر کسی تکلف کے، فَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى جَوَازِ شُرْبِ مَا فِي الْيَدِ حَالَ سَمَاعِ الْأَذَانِ الثَّانِي، جب فجر کی اذان ہو رہی ہو اور ہاتھ میں چائے کا پیالہ ہو، دودھ کا برتن ہو یا پانی کا گلاس ہو، اس کو مکمل کر دے۔ والذی یحرم فیہ الاکل فہو رخصۃ منہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کھانے کی اجازت ہے لیکن بعد میں کھانے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس کے جس کے ہاتھ میں پیالہ ہو یا گلاس ہو، تو اس کے لیے ہی اجازت ہے۔ اگر اذان ہونے لگے اور کوئی آدمی پانی لے یا دودھ کا گلاس لے یا چائے پیے تو یہ درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔